اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر و معین۔ آج وضو کے احکام کے سلسلے میں چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ وضو کے احکام کے بارے میں مسئلہ نمبر 305۔ اس میں بیان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ شکی ہو یعنی شک کرتا ہو، چاہے وہ وضو کے افعال کے بارے میں ہے، چاہے وہ پانی کے غصبی ہونے کے بارے میں ہو، اگر وہ شخص بہت زیادہ شک کر رہا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے وضو کے درمیان جب مسح کرنے چلے اور اسے یہ شک ہو کہ اس نے چہرہ دھلا ہے یا نہیں، اور چہرہ خشک بھی ہو گیا ہو، یا پھر یہ شک کرے کہ جس پانی سے یہ وضو کر رہا ہے وہ غصبی تو نہیں ہے، غصبی ہے یا نہیں ہے، ایسے شک میں جب انسان پڑ جائے تو ایسے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا وضو صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ نمبر 306، اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے وضو کے بارے میں شک کرے کہ وضو باطل ہوا ہے یا نہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد یہ شک کرے کہ یہ جو رطوبت خارج ہوئی ہے اس نے ہمارے وضو کو باطل کر دیا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے پیشاب کرنے کے بعد استبرا کیا تھا تو ایسے شخص کا وضو صحیح ہے، اور اگر پیشاب کرنے کے بعد استبرا نہیں کیا تھا، اس کے بعد وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کوئی رطوبت پیشاب کے مقام سے خارج ہوئی اور دکھائی دی تو ایسے شخص کا وضو باطل ہو جائے گا، کیونکہ استبرا کے احکام میں بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی شخص نے استبرا نہ کیا ہو اس کے بعد کوئی رطوبت دکھائی دے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا استبرا کرنے کا یہی فائدہ ہے کہ اگر استبرا کر چکا ہے انسان، اس کے بعد کوئی رطوبت دکھائی دیتی ہے تو اس کا وضو باقی رہے گا۔ اگر کسی کو شک ہو وضو کے بارے میں کہ اصلاً اس نے وضو کیا ہے یا نہیں، تو ایسے شخص پر ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرے، اس کے بعد نماز کو ادا کرے، نماز کو پڑھے۔ مسئلہ نمبر 308، اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ شک ہو کہ اس نے وضو کب کیا ہے، یعنی پیشاب کرنے سے پہلے وضو کیا ہے یا پیشاب کرنے کے بعد کیا ہے، لیکن اس چیز کا یقین ہو کہ اس نے وضو کیا ہے، کسی مثال کے طور پر کسی شخص نے وضو کر لیا، اس کے بعد اسے یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا ہم نے پیشاب پہلے کیا تھا یا پیشاب ہم نے وضو کرنے کے بعد کیا ہے، تو اس شخص کا حکم یہ ہے، اس شخص کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ شخص یہ شک نماز سے پہلے کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرے، لیکن اگر یہ شک انسان کو نماز کے دوران ہوا ہے، نماز پڑھتے وقت ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ نماز کو توڑ دے، اس کے بعد وضو کرے، پھر نماز کو ادا کرے۔ لیکن اگر یہی شک نماز کے بعد ہوا ہے، یعنی نماز پڑھ چکا تھا، نماز سے فارغ ہو چکا تھا، تو اب اس کے لیے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ جو نماز اس نے پڑھی تھی وہی کافی ہوگی۔ اس کے لیے ایک آسان سی مثال ہے کہ ایک شخص اپنے روم سے نکلا اور نکلنے کے بعد ٹوائلٹ گیا، پیشاب کرنے کے لیے گیا، پیشاب کیا اس نے، اور اس کے بعد آیا، اس نے وضو کیا، اور وہ پھر کسی کام میں مشغول ہو گیا، کام کرنے لگا، اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد جب وہ کام سے فارغ ہوا تو اس نے چاہا کہ نماز پڑھ لے، لیکن اب وہ بھول چکا ہے کہ اس نے آیا پیشاب پہلے کیا تھا یا وضو پہلے کیا تھا، کیونکہ اگر پہلے وضو کیا ہوگا اس کے بعد پیشاب کرے گا تو ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا، لہٰذا اس کے لیے وضو کرنا دوسری بار ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ شک کرتا ہے کہ اس نے پیشاب پہلے کیا تھا، وضو بعد میں کیا تھا، تو ظاہر ہے اس کا وضو صحیح ہوگا، لیکن اس نے
ابھی کوئی ایسی منزل نہیں پائی ہے کہ جو یقین کی منزل ہو، ابھی وہ شک میں ہے کہ آیا اس نے کیا پہلے کیا تھا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص پہلے آئے، وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ لیکن اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے درمیان اسے شک ہو گیا کہ ارے ہم نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا جو وضو کے بارے میں تو یقین ہے اسے کہ ہم نے وضو کیا تھا، لیکن اب وہ شک کر رہا ہے نماز میں کہ ہاں یہ وضو ہم نے ٹوائلٹ کرنے سے، پیشاب کرنے سے پہلے کیا تھا یا پھر وضو بعد میں کیا ہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہیں پہ نماز توڑ دے گا، نماز کو ختم کرے گا، یعنی نماز کو فوراً توڑنے کے بعد آ کر وضو کرے گا، اس کے بعد نماز کو انجام دے گا، نماز کو پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ چکا ہے، تشہد و سلام کر چکا ہے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ شک کر رہا ہے کہ آیا ہم نے جو وضو کیا تھا وہ وضو ہمارا پیشاب کرنے سے پہلے تھا یا پیشاب کرنے کے بعد تھا، تو اب ایسے شخص کے اوپر ضروری ہے کہ اس شک کی پرواہ نہ کرے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شک کرے کہ نماز پڑھ چکا ہو، اس وقت کا یہ شک ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا، جب نماز سے فارغ ہو گیا تو تشہد و سلام پڑھ چکا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو اب جو یہ نماز پڑھ چکا ہے اس کی نماز یہ صحیح ہے، لیکن اب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، اس کے بعد عصر کی نماز کو ادا کرے۔ اس کی شک کی بنیاد پر ظہر کی نماز تو صحیح ہو جائے گی، لیکن اب عصر کی نماز بغیر وضو کے پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 212، اگر کوئی شخص یہ شک کرے کہ آیا جو نماز پڑھی ہے اس نے، اس کا وضو کب باطل ہوا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ ہمارا وضو باطل ہو گیا تھا، لیکن اب اسے شک یہ ہے کہ یہ وضو کب باطل ہوا تھا، نماز میں باطل ہوا تھا یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد باطل ہوا تھا، لیکن اسے اس بات کا تو یقین ہے کہ وضو باطل ہوا تھا۔ مثال کے طور پر یہ مثال خصوصاً خواتین حضرات کے لیے ہے کہ جو ماہواری آتی ہے، وہ کسی نماز کو ادا کر رہی تھی، لیکن اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ ٹوائلٹ گئی تب اس نے دم کو دیکھا، خون کو دیکھا، تو اب وہ شک میں ہے کہ یہ جو ماہواری آئی ہے یہ نماز کے درمیان آئی تھی یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئی تھی، تو ایسے شک کی پرواہ نہیں کی جائے گی اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 313، اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ جس کو قطرے قطرے پیشاب آتا ہو یا پیخانہ آتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ 24 گھنٹے میں یا نماز کے وقت میں، یعنی مثال کے طور پر نماز ظہرین کے لیے لے لیجئے وقت، کہ زوال کے بعد اور غروب سے پہلے اگر اتنے وقفے میں کوئی ایسا وقت اسے مل جاتا ہے کہ جس میں اسے قطرے قطرے پیشاب نہیں آتا، تو ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نجاست کو پاک کرے گا، یعنی وہ اس لباس کو تبدیل کرے گا اور پیشاب یا پخانے کو دھوئے گا، اس کے بعد وہ شخص وضو کر کے اس وقفے میں اس ملے ہوئے وقت میں نماز کو ادا کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس مہلت بہت کم ہو، یعنی وقت بہت کم ملتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے ضروری یہ ہے کہ صرف وہ نماز میں واجبات کو ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر وہ مستحبات کو ترک کرے گا، یعنی اذان و اقامت اور قنوت وغیرہ نہیں پڑھے گا، صرف واجبات کو نماز میں انجام دے گا، یہی اس کے لیے ضروری ہے، اور واجبات کو ہی اس کے اوپر اس وقت فرض کیا گیا ہے، اور وہ واجبات کو ادا کر کے اپنی نماز کو تمام کرے گا۔ اگر کسی شخص کو بیماری اتنی بڑھ چکی ہو کہ اسے پیشاب اور پخانہ مسلسل آتا رہتا ہو اور اسے وہ وقت نہ ملتا ہو کہ وہ شخص
وقت نکال کر اپنی نماز کو ادا کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو صبح سے لے کر شام تک مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہوں اور اس کے لیے کوئی ایسا وقت معین نہ ہو کہ اس وقت میں بند ہو جاتا ہو، تو ضروری یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے وہ ہر نماز کے لیے، یعنی بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، لیکن ایک وضو کے ذریعے سے نماز ظہر، عصر، مغرب و عشاء اور نماز صبح وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی وضو میں نماز ظہر و عصر کو پڑھے گا، پھر دوسرا وضو کرے گا جس سے نماز مغرب و عشاء پڑھے گا، اور پھر تیسرا وضو کرے گا نماز صبح کے لیے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کیا جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص ظہر کی پڑھنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کرے پھر نماز ظہر پڑھے، اسی طریقے سے پھر وضو کرے نماز عصر کو ادا کرے، پھر وضو کرے نماز مغرب کو ادا کرے، پھر چوتھا وضو کرے نماز عشاء کو ادا کرے، اس کے بعد پانچواں وضو کرے پھر نماز صبح کو ادا کرے۔ اس طریقے سے اس کو چاہیے، بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا مریض کہ جس کو ہر وقت مسلسل پیشاب آتا رہتا ہو، وہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے۔ مسئلہ نمبر 316، مثال کے طور پر کسی بھی شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد فوراً نماز کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے اس مسئلے میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہو جس کو پیشاب پخانہ بار بار آتا ہو، اس کے لیے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد فوراً نماز پڑھے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد وہ شخص جو مریض ہے وہ نماز پڑھنے میں جلدی کرے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے ان مسائل میں، مسئلہ نمبر 318، کہ اگر کسی شخص کو پیشاب آتا ہو قطرے قطرے یا پیخانہ آتا ہو اور وہ مریض ہو مسلسل کا، جسے وقفہ نہ مل پاتا ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز کے درمیان کوئی ایسی تھیلی استعمال کرے، یعنی اس تھیلی میں روئی وغیرہ رکھ کر اس تھیلی کو استعمال کرے تاکہ اس کا پیشاب یا پیخانہ نماز کے دوران کسی اور جگہ پھیلنے نہ پائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 319، اگر کوئی شخص پیشاب یا پیخانہ روکنے پر قادر نہ ہو نماز کے دوران، تو ضروری یہ ہے کہ اگر اس کا علاج کم پیسوں میں ہی کرایا جا سکتا ہو، اس کے لیے بہت لمبا چوڑا خرچ نہ ہو، تو ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا علاج ضرور کرائے، اس کے بعد نماز کو انجام دے۔ مسئلہ نمبر 320، اگر کوئی شخص جو مریض تھا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو نمازیں اس نے مرض کی حالت میں پڑھی ہیں صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ ان کی قضا کرے، ایسا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مریض تھا، اس نے مرض کی حالت میں نماز کو اپنے وظیفے کے مطابق پڑھا، یعنی پیشاب کے لیے تھیلی لگا کر یا پھر صرف واجبات کو انجام دے کر، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے وہ نماز کو دوبارہ پڑھے، ایسا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو عارضہ لاحق ہو، یعنی وہ ریا روکنے پر قادر نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے، ریا کا مطلب یہ ہوتا ہے پیخانے کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے، اگر وہ شخص مرض کی حالت میں اس گیس کو یا ریاح کو روکنے پر قادر نہ ہو، تو اس کا حکم بھی وہی ہے کہ جو پہلے پیشاب کے لیے بیان کیا گیا تھا، یعنی وہ شخص جو ریاح روکنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایک وضو کے ذریعے سے اپنی ظہر و عصر نماز پڑھ سکتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے وضو کے ذریعے سے نماز مغرب و عشاء پڑھ سکتا ہے، نماز صبح کے لیے بھی وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے درمیان نماز کے درمیان ریا خارج ہو جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص نماز کو توڑ کر دوبارہ نماز پڑھے، بلکہ اپنی نماز کو تمام کرے گا، اس کی نماز صحیح رہے گی۔ یہ تمام مسائل جو پیچھے بیان کیے گئے تھے اس مریض کے لیے، وہی مسائل اس پہ بھی ریا خارج ہونے والے کے لیے عائد ہوں گے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔